جانتے ہیں آج ہم آپ کو کون سے فرشتے کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ان کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ ان کا مددگار ہے، وجبریل اور جبریل ان کے مددگار ہیں، وصالح المؤمنین اور نیک مومن ان کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر اور فرشتے اس کے بعد مدد پر ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں کی مدد فرماتا ہے اور جبریل علیہ السلام بھی اور نیک بندے بھی اور فرشتے بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی معلوماتی بات ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، حضرت جبریل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا نام عبداللہ اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام عبد الرحمن ہے۔ اور یہ جو جبریل علیہ السلام ہے یہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل الملائکہ جبریل، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے افضل فرشتہ کون سا ہے؟ سب سے افضل فرشتہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ کسی بھی نبی کے سامنے اپنی اصلی صورت میں نہیں گئے بلکہ کسی نہ کسی کی شکل میں جایا کرتے تھے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی نور کی تابشیں اور تابناکی رکھی تھی کہ کسی بھی نبی نے ان کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اور اس کے علاوہ تو وہ لاکھوں مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اور کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کس کی صورت میں آیا کرتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک بہت ہی خوبصورت صحابی تھے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ ان کی صورت میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں باب البقیع کے بالکل ساتھ باب جبریل اس یادگار کے طور پر موجود ہے جہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کی جسامت کتنی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیانی فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 سال تک اڑتا رہے، وہ جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنا طویل جو جسامت ہے جبریل علیہ السلام کی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کے موتیوں سے بنے ہوئے 600 پر ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بار جبریل امین میرے پاس آئے جس طرح ایک آدمی اپنے اچھے دوست کے پاس آتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ان کا لباس سفید موتیوں کا بنا ہوا تھا اور وہ برف کی طرح سفید تھے، ان کی پیشانی اور ان کے دانت چمکدار تھے اور ان کے پر اور ان کے پاؤں سبز تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ یقیناً بہت ہی زیادہ اہم سوال ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی عمر کتنی ہے۔ وہ جبریل علیہ السلام جو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، آخر ان کی اپنی عمر کتنی ہوگی؟ یہی سوال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے کیا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جانتے ہیں آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟
حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عمر تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہو گئی ہے، لیکن ہاں ایک بات میں جانتا ہوں جس سے شاید کچھ اندازہ ہو سکے، وہ یہ ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا ہے اور میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا ہے، اور وہ ستارہ کہاں پر ہے؟ چوتھے آسمان پر ہے۔ یعنی اپنی پیدائش سے لے کر اب تک کا سلسلہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس ستارے کو جو ہے وہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جبریل علیہ السلام کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی، مطلب 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمک رہا ہے، اور 72,000 مرتبہ جب جبریل امین نے دیکھا ہے تو عمر کتنی ہوگی ان کی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا، اے جبریل، تم جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ انا ذالک الکوکب۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل، وہ ستارہ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے مصنف عبدالرزاق میں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ جانتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت کیا لکھا ہے؟ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری بات آپ نے تفسیر نعیمی میں درج فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اتارا۔ جب جبریل امین علیہ السلام نے یہ کہا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اتارا تو سر مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ جبریل امین نے دیکھا کہ وہ ستارہ پیارے آقا علیہ السلام کے سر مبارک پر چمک رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نور بنایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور منجنیق میں آپ کو جب ڈالا گیا اور ایک بہت ہی بڑی آگ آپ کے لیے بھڑکائی گئی تھی تاکہ معاذ اللہ آپ کو اس میں پھینک دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نور کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا اور موتی کی صورت میں آپ کی پشت میں موجود تھا۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ الک حاجتن، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ میں آپ کی حاجت پوری کروں؟ کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ میں آپ کی مدد کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، میرے جس رب نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے وہ میری حالت کو بہتر جانتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نور کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا۔ میں نے اس وقت جبریل امین سے کہا تھا، اے جبریل، آج تم نے گویا کہ ایک طرح سے احسان کیا ہے کہ اپنی خدمات پیش کی ہیں میرے والد ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور انشاءاللہ ایک دن میں تمہارا یہ احسان ضرور اتاروں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میری ولادت ہوئی اور جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو سدرۃ المنتہا پر جبریل امین رک گئے، سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب آگے میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا کہ ایک دوست اپنے دوست کو اسے مقام پر چھوڑ کر تھوڑی جاتا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اگر اس سے ایک بال برابر بھی میں قدم آگے بڑھا
تو میرے بالوں پر سب جل جائیں گے اور میرا وجود ختم ہو جائے گا، یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جانتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے کیا فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جبریل الک حاجتن، اے جبریل کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ دیکھو میں خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جہاں تمہیں بھی رسائی نہیں ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب تم نے اپنی خدمات میرے والد ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیش کی تھی اور میں ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں نور کی صورت میں چمک رہا تھا، اور آج میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ اگر تمہاری کوئی حاجت ہو، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی حاجت ہے تو پیش کرو حاجت۔ جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں پیارے آقا کی امت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب جا رہے ہیں، بس میری ایک حاجت اور میری ایک سوال اور میری خواہش ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیجئے گا کہ جب آپ کی امت ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، پل صراط ہوگی اور لوگ پل صراط پر گزر رہے ہوں گے، کوئی کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گر رہا ہوگا، ہر کوئی مشکل حالت کے اندر ہوگا، تو یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے، اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے اور میں اپنے پروں کو جو ہے پل صراط پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پر سے گزرتی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جبریل امین علیہ السلام کی جو خواہش تھی اور جو حاجت تھی، انہوں نے آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی اس حاجت کو پیش کیا۔ اس طرح سے گویا کہ آقا علیہ السلام نے اس احسان کا بدلہ اتار دیا جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خدمات پیش کرنے کی پیشکش کر کے جبریل علیہ السلام نے کیا تھا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین پر ہیں۔ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ جو میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں وہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام، اور جو 2 وزیر زمین پر ہیں ان کا نام ابو بکر اور عمر ہے۔ بادشاہت جہاں تک ہوتی ہے اس کے وزیر بھی وہاں تک ہوا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت زمین پر بھی ہے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور ان تمام فرشتوں میں سب سے پہلے جو سجدہ کرنے والے فرشتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت عبدالعزیز بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام یعنی ان کا جو لقب ہے وہ خادم رب ہے۔ کتنی عظیم الشان شان ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ ان کا جو لقب ہے وہ خادم رب ہے، اور یہ اکیلے وہ فرشتے ہیں جن کو یہ لقب دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو جو رسائی حاصل ہے وہ کسی اور فرشتے کو نہیں ہے۔ تو چنانچہ ان کا جو لقب اور نام ہے فرشتوں کے درمیان وہ خادم رب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں کناروں نے آسمان کے کناروں کو بھرا ہوا تھا۔ ان کے جو دونوں بازو ہیں، دونوں بازوؤں نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا تھا، اور ان پر نہایت نفیس اور باریک کپڑے تھے جس کے ساتھ یاقوت اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبرائیل میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھوں۔ جبرائیل علیہ السلام بے شمار انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لیکن کسی بھی نبی نے ان کو ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شان ہے کہ آقا علیہ السلام نے جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ اس کو پسند فرماتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ فلاں تاریخ کو رات کے وقت
بقیع غرقت میں مجھ سے ملاقات فرمائیے گا۔ بقیع غرقت کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ عظیم الشان قبرستان ہے جو مدینۃ المنورہ میں موجود ہے۔ وہ بقیع غرقت کا قبرستان ہے۔ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے بقیع غرقت میں رات ملاقات فرمائیے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسب وعدہ بقیع غرقت میں ملاقات کرنے کے لیے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے دیکھا کہ جبریل نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا۔ کتنے؟ جبریل امین نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا پورا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی شے اس پر کی وجہ سے نظر نہیں آتی تھی۔ جبریل امین کا ایک پر اتنا بڑا ہے۔ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے چاہا کہ جبریل کو دیکھوں تو میں نے کعبے کے پردوں سے ان کو لپٹے ہوئے دیکھا۔ آپ بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں، اس کے پردے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر اس کے پردوں کو لپٹ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، دل سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو جبریل امین کو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کعبے کے پردوں سے لپٹے ہوئے دیکھا۔ جبریل امین کہہ رہے تھے یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی انعمت بها علی، کہہ رہے اے واجد اے ماجد اے اللہ تو نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں انہیں مجھ پر ہمیشہ قائم رکھ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اکثر انہیں اسی حالت میں دیکھا ہے، حالانکہ معصوم ہیں بلکہ معصوم فرشتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہنا چاہیے اور اس کا احساس ہمیشہ اپنے دل میں باقی رکھنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کا جو دیدار کیا، جبریل امین کا قد نہ تو بہت بلند اور نہ بہت چھوٹا، اور وہ جو لباس تھا وہ جواہر اور یاقوت سے مزین تھا۔ جبریل کے چہرے کا رنگ برف کی طرح سفید اور اس کے اگلے دانت نہایت روشن اور چمکدار، اور ان کے گلے میں خوبصورت موتیوں کا ہار ہے، اور اس کے سرخ یاقوت کے 600 بازوؤں کے درمیان، جبریل کے 600 بازوؤں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ 600 پر ہے جبریل امین کے اور ان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ان کی گردن لمبی اور خوبصورت، اور ان کے قدم جو ہے وہ سرخ اور پنڈلیاں زرد ہیں۔ ان کے وہ پر جن سے وہ پرواز کرتے ہیں، جبریل کے وہ پر جن سے وہ پرواز کرتے ہیں زعفران سے بنے ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد 70,000 بھی بیان کی گئی۔ یہ پر سر سے لے کر قدموں تک ہیں۔ جبریل امین کے جو 70,000 پر بیان کیے گئے، ہر پر چاند اور ستارے ہیں۔ جبریل امین کے ہر پر چاند اور ستارے ہیں، اور اس کی آنکھوں کے درمیان میں سورج ہے۔ جبریل امین کی دونوں آنکھوں کے درمیان سورج ہے، اور ہر پر ستارے اور چاند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو میکائیل علیہ السلام سے 500 سال کے بعد پیدا کیا، اور یہ بھی بہت اہم بات ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یاد رکھنے والی بات ہے کہ جبریل علیہ السلام ہر روز جنت کی نہر میں غسل کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ہر روز جنت کی نہر میں غسل کرتے ہیں اور پھر اپنے بدن کو، پروں کو جھاڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ جبریل علیہ السلام ہر روز جنت کی نہر میں غسل کرتے ہیں، اور جب وہ باہر نکل کر اپنے بدن اور پروں کو جھاڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت اسی طرح کی ملتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ جبرائیل علیہ السلام ہر روز صبح کے وقت نور کی نہر سے جو عرش کے دائیں طرف ہے غسل کرتے ہیں، تو ان کا نور پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وہ غسل کرتے ہیں روزانہ،
ان کا نور پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی ان کا حسن و جمال بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر شان و شوکت کے مالک ہیں یہ فرشتے۔ روزانہ جنت میں موجود نہر کے اندر غسل کرتے ہیں، اور جب غسل کرتے ہیں تو نور بھی زیادہ اور حسن و جمال بھی زیادہ، اور ان کی عظمت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام اپنے پروں کو جھاڑتے ہیں تو ان کے ایک ایک پر سے 70 ہزار قطرے جھڑتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک قطرے سے 70 ہزار فرشتے پیدا فرماتا ہے۔ ایک ایک قطرے سے 70 ہزار فرشتے، ان میں سے ہر روز 70 ہزار فرشتے بیت المعمور میں جاتے ہیں، اور 70 ہزار فرشتے بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان میں 2 فرشتے ہیں، ان میں سے ایک سختی کا معاملہ کرتا ہے، دوسرا نرمی کا، اور دونوں حق پر ہیں۔ پہلے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور دوسرے میکائیل علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج میں سختی رکھی ہے، جبرائیل علیہ السلام کے، اور میکائیل علیہ السلام کے مزاج میں نرمی رکھی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوگوں کی ضروریات کے کفیل ہے۔ دیکھیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے والی ذات کس کی ہے بتائیے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لوگوں کی مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو، اپنے نیک بندوں کو مقرر فرما دیا ہے۔ جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبریل میرے بندے کی ضرورت کو روک لو، اس کی ضرورت کو ابھی پورا نہ کرنا، روک دو، کیونکہ میں اس سے بھی پسند کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بھی پسند کرتا ہوں۔ یعنی اگر آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، میں تو اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار اس میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ ہماری دعا اگر کبھی قبول نہ ہو تو اس میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس مومن کو پسند کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بھی پسند کرتا ہوں۔ اور جب کوئی کافر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل میرے بندے کی ضرورت کو پورا کر دو، کیونکہ میں اس سے بھی نفرت کرتا ہوں اور اس کی آواز سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ اس کی آواز کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں فرماتا کہ مجھ سے دوبارہ سوال کرے۔ جن مومنوں کی دعائیں بار بار کرنے سے بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کو اپنے دل کو مطمئن رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکمت کے پیش نظر میری اس دعا کو بظاہر صورت کے اندر قبول نہیں فرما رہا، تو اسی لیے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مومن کا دربار الہی میں قبول ہو جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور کافر کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بھی پوری کر دیتا ہے کہ اسے آخرت میں سب نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جس مومن کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، وہ آخرت میں جب اس کا ثواب دیکھے گا نا تو تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر اس کو اجر و ثواب ان دعاؤں کے بدلے میں عطا فرمائے گا جو دعائیں اللہ تعالیٰ ظاہری صورت میں اس کی قبول نہیں فرمائی تھی۔ لیکن ہمیں اپنا کام کیے جانا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل دعا کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ آپ سماعت کر رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ، اور ان کی شان بھی آپ سن رہے ہیں، کس قدر اعلیٰ شان کے مالک ہیں، تمام فرشتوں میں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ قرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے حاضر ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل آپ کو کون سی چیز رلاتی ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں کیوں نہ روں، قسم بخدا جب سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا ہے میری آنکھ اس خوف سے خشک ہی نہیں ہوئی کہ کہیں میں اس کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں،
اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں داخل کر دے، لہٰذا میں اس خوف کی وجہ سے روتا رہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام کی بارگاہ میں وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ جب وحی لے کر آتے تھے ان کے ساتھ 4 محافظ فرشتے ہوا کرتے تھے، اور ان کی طاقت اور قوت کا ذرا اندازہ کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت کتنی دی ہے کہ قوم سمود جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی کفر کی وجہ سے، قوم سمود پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تو صبح کے وقت جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری تو سارے کے سارے گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھیر ہو کر مر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو طاقت اور قوت عطا فرمائی، اور ان کی پرواز کا اندازہ کیجئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر، پھر زمین سے آسمان پر، آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر پلک جھپکنے میں پہنچ جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ نے جبریل کے بارے میں سنا، ان کے واقعات سنے، ان کی قوت اور طاقت بھی ملاحظہ کی، لیکن یاد رکھیے کہ جس قدر بھی بڑی طاقت ہو، ہر ذی روح نے فنا ہو جانا ہے۔ اس زمین پر جو بھی ذی روح ہے اس نے فنا ہو جانا ہے، مر جانا ہے۔ جبریل علیہ السلام کی موت کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، کب اور کیسے۔ سماعت کیجئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے، اور روز قیامت سور میں پھونک ماری جائے گی جس سے تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، پھر زندہ تو مر جائیں گے اور مردوں کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر جس کے بارے میں خدا چاہے وہ اسے بے ہوشی اور موت سے محفوظ رکھے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے بے ہوشی اور موت سے محفوظ رکھے گا۔ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت آقا علیہ السلام نے فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ کون حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بے ہوشی اور موت سے محفوظ رکھے گا؟ آخر یہ کون حضرات ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس سور کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ مستثنیٰ ہے یہ، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، وہ تمام کی تمام انتقال کر جائے گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی روحیں قبض فرما لے گا تو ملک الموت سے فرمائے گا کہ کون باقی بچے ہیں؟ اب اے ملک الموت، اب کون باقی بچا ہے؟ وہ عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، تو پاک ہے، بلند ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت زندہ ہیں۔ ایک تیری ذات حی اللہ یموت باقی ہے، اور باقی ہم 4 افراد باقی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرافیل کی روح بھی قبض کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرافیل کی روح بھی قبض کر لو، تو وہ اسرافیل کی جان کو بھی قبض کر لیں گے، ان کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ سوال پوچھنا یہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو نہیں معلوم۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کہیں پر علم کو ظاہر نہ فرمانا، سوال کرنا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ملک الموت، اب کون باقی ہے؟ وہ عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، تو پاک اور برکت والا ہے، بلند ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ اب جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور ملک الموت باقی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میکائیل کی بھی روح کو قبض کر لو۔ میکائیل علیہ السلام کی روح کو بھی قبض کر لیں گے۔ میکائیل علیہ السلام بڑے ٹیلے کی طرح زمین پر گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائے گا، اب کون باقی ہے؟ وہ عرض کریں گے جبرائیل اور میں، یعنی موت کا فرشتہ۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے موت کے فرشتے تو بھی مر جا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ موت کے فرشتے تو بھی مر جا, تو وہ بھی مر جائیں گے. تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل باقی کون بچا ہے؟ وہ عرض کریں گے اے اللہ تو ہمیشہ رہنے والا باقی ہے اور میں فقط جبرائیل بچا ہوں اور مرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی موت بھی ضروری ہے. جبرائیل علیہ السلام بھی سجدے میں گر جائیں گے, جس سے وہ اپنے پروں سمیت بے دم ہو جائیں گے اور انتقال کر جائیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روز قیامت, آپ کو پتہ ہے نا کہ حساب کتاب کے لیے میزان قائم کیا جائے گا, ترازو قائم کیا جائے گا. اس ترازو کا نگران کون ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روز قیامت ترازو حساب کے نگران حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے. ان کو یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ترازو میزان کے ذمہ دار ہوں گے.